اس ویڈیو میں ہم دی گئی تصاویر میں نظر آنے والے شخص کے متعلق لکھیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ ہی پڑھیے۔ Write 3 lines about each picture to make a small paragraph۔ رائٹ لکھیے 3 lines یعنی 3 لائنیں about بارے میں ایچ ہر پکچر تصویر ٹو میک بنانے کے لیے ایک small چھوٹا پیراگراف یعنی پیرا۔ Write 3 lines about each picture to make a small paragraph یعنی ہر تصویر کے متعلق 3 لائنوں میں لکھیے تاکہ ایک چھوٹا سا پیرا بن جائے۔ تو ایک پیراگراف یا پیرا کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک سے زیادہ جملے ہوتے ہیں اور ہر جملے میں صرف ایک چیز کے متعلق ہی بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ایک پیراگراف کا صرف ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے۔ تو اب ہم جو پیراگراف لکھنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہوگا یہ شخص جو کہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ تو کسی کے متعلق بتاتے وقت سب سے پہلے ہمیں ان کا نام بتانا ہوتا ہے۔ تو دی گئی تصاویر میں جو مختلف شخص نظر آ رہے ہیں ہم ان کے نام اپنے دل سے رکھیں گے۔ میرے ذہن میں جو نام آ رہا ہے وہ ہے احمد۔ تو اب ہم اس تصویر کے متعلق لکھتے وقت سب سے پہلے بتائیں گے اس لڑکے کا نام۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے احمد۔ اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ یہ ہے کے لیے آتا ہے this is اور اس کے بعد لکھیں گے اس کا نام۔ تو یہ ہو جائے گا this is احمد۔ سب سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ بالکل ٹھیک، سب سے پہلے لکھیں گے کیپٹل ٹی this لکھنے کے لیے اور باقی لیٹر اسمال میں ٹی کے بعد کیا آتا ہے ایچ، اس کے بعد آئی اور پھر ایس this، اس کے بعد کیا لکھنا تھا آئی ایس از، بالکل ٹھیک، اور پھر نام جو کہ ہے احمد۔ تو پہلے آپ یہ بتائیے احمد لکھنے کے لیے اسے ہم نے کیسے شروع کرنا ہے، اسمال اے کے ساتھ یا کیپٹل اے سے؟ بالکل ٹھیک، اسے ہم لکھیں گے کیپٹل اے کے ساتھ کیونکہ یہ ایک پراپر ناؤن ہے یعنی خاص نام ہے۔ باقی لیٹرز اسمال میں لکھنے ہیں، اے کے بعد ایچ، پھر ایم، اس کے بعد ای اور پھر ڈی۔ احمد، دس از احمد۔ اب کیا کرنا ہے؟ جملہ مکمل ہو گیا ہے، یہاں لگانا ہے فل سٹاپ۔ دس از احمد یعنی یہ ہے احمد۔ تو احمد کیا کر رہا ہے؟ یہ عبادت کر رہا ہے۔ اب ہم جب احمد کے متعلق مزید کچھ بتائیں گے تو ہمیں ہر مرتبہ احمد کا نام استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جگہ ہم استعمال کریں گے ایک پروناؤن یعنی وہ لفظ جو نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کسی لڑکے کے متعلق بات کرنی ہو تو کون سا پروناؤن استعمال کرتے ہیں؟ ہی، بالکل ٹھیک۔ تو اب ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ یہ عبادت کر رہا ہے تو اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ اس بات کو کہتے ہیں he is saying his prayers۔ چلیے اب اس جملے کو لکھنا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ کیپٹل ایج، بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ اس جملے کا پہلا لیٹر ہے، اسے کیپٹل میں لکھیں گے، باقی لیٹر اسمال میں، ایچ ای ہی، اس کے بعد آئی ایس از، اس کے بعد لکھنا ہے سینگ، ایس اے وائی آئی این جی، سینگ، اس کے بعد لکھنا ہے ہز، ایچ آئی ایس، ہز، اور پھر آخر میں پریئرز، پی آر اے وائی ای آر ایس، پریئرز، اور پھر فل سٹاپ مل کر پڑھتے ہیں ہی از سیئنگ ہز پریئرز یعنی وہ عبادت کر رہا ہے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعا مانگ رہا ہے۔ ان دونوں باتوں کے لیے انگلش میں یہی جملہ استعمال کیا جائے گا۔ تو اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس تصویر کے مطابق کہ وہ
دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے. اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ اسے ہم انگلش میں اس طرح سے کہیں گے کہ He prays 5 times a day. تو اب اس جملے کو لکھنا سیکھتے ہیں. سب سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ کیپٹل H، اس کے بعد اسمال ای، یہ ہو گیا ہی. اب لکھیں گے praise، P R A Y S، praise. اب لکھنا ہے 5، F I V E 5. اب لکھیں گے times، T I M E S times. اس کے بعد اور پھر day، D A Y day، اور پھر آخر میں فل سٹاپ. مل کر پڑھتے ہیں He prays 5 times a day، یعنی وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دن میں 5 مرتبہ عبادت کرتا ہے. تو چلیے اب یہ بتائیے کہ ہم اس تصویر کے مطابق اور کیا بتا سکتے ہیں. ہم نے اس لڑکے کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ دن میں کتنی مرتبہ عبادت کرتا ہے. تو اب ہم اسی بات کے متعلق یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ عبادت کرنے کے بعد سکون محسوس کرتا ہے. تو اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ اسے ہم کہیں گے اس طرح سے کہ He feels at peace after saying his prayers. تو اب اس جملے کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. سب سے پہلے لکھنا ہے کیپٹل H، اس کے بعد اسمال ای، ہی، اس کے بعد feels، F ڈبل E L S، feels یعنی محسوس کرنا، at AT at، اس کے بعد لکھنا ہے peace، P E A C E، peace یعنی سکون. He feels at peace after، A F T E R، after یعنی بعد میں، saying، S A Y I N G، saying. اس کے بعد his، H I S، his، اور آخر میں prayers، P R A Y E R S، اور پھر فل سٹاپ. مل کر پڑھتے ہیں He feels at peace after saying his prayers، یعنی وہ نماز پڑھنے کے بعد یا عبادت کرنے کے بعد سکون محسوس کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ پیراگراف مکمل ہو گیا ہے. تو چلیے اب ہم اس دوسری تصویر کے متعلق ایک اور پیراگراف لکھ کر مکمل کرتے ہیں. تو اس لڑکے کے لیے میرے ذہن میں جو نام آ رہا ہے وہ ہے جمال. تو سب سے پہلے ہم نے کیا بتانا ہے؟ اس کا نام. تو ہم کیسے کہیں گے؟ بالکل ٹھیک، دس از جمال. سب سے پہلے لکھنا ہے کیپٹل ٹی، باقی لیٹر اسمال میں، ٹی کے بعد ایچ آئی ایس، دس، آئی ایس از، اور جمال کو کیسے شروع کریں گے؟ کیپٹل جے کے ساتھ. بالکل ٹھیک، جے، باقی لیٹر اسمال میں، اے ایم اے ایل، جمال، اور پھر فل سٹاپ. دس از جمال یعنی یہ ہے جمال. تو اب یہ بتائیے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کتاب پڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ بالکل صحیح، ہی از ریڈنگ اے بک. سب سے پہلے لکھنا ہے کیپٹل ایچ، باقی لیٹر اسمال میں، ایچ کے بعد ای، یہ بن گیا ہی. آئی ایس از ریڈنگ، آر ای اے ڈی آئی این جی، ریڈنگ اے بک، بی ڈبل او کے، بک، اور پھر فل سٹاپ. مل کر پڑھتے ہیں ہی از ریڈنگ اے بک، یعنی وہ کتاب پڑھ رہا ہے.
दूसरे जुमले में हमने जमाल के नाम की जगह एक प्रोनाउन इस्तेमाल किया है जो कि है ही। अगर हम जमाल के नाम को ही की जगह दोहरा देते तो ये पढ़ने में इस तरह से लगता, दिस इज जमाल, जमाल इज रीडिंग अ बुक, और इस तरह इसको सुनने में बोरियत महसूस होती। तो बार बार नामों को दोहराने की कोफ्त से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउंस। तो चलिए अब हम इस तस्वीर से मुतालिक और जमाल के मुतालिक और उसकी किताब पढ़ने के शौक से मुतालिक क्या बता सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उसे अपने फारिग वक्त में किताबें पढ़ना पसंद है। इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे हम कहेंगे इस तरह से कि ही likes to read books in his free time। तो इसे लिखना सीखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? कैपिटल H, इसके बाद बाकी लेटर स्मॉल में HE, ही। इसके बाद likes यानी पसंद है, LIKES, he likes to, TO2, read, READ, read यानी पढ़ना, और उसे क्या पढ़ना पसंद है? बुक्स, BOOKS, बुक्स। और वो कब पढ़ता है? इन हिज फ्री टाइम यानी अपने फारिग वक्त में। तो बुक्स के बाद लिखेंगे IN, इन, इसके बाद HIS, हिज, और फिर फ्री FREE, फ्री, और फिर टाइम TIME, टाइम, और फिर फुल स्टॉप। ही लाइक्स टू रीड बुक्स इन हिज फ्री टाइम यानी उसे अपने फारिग वक्त में किताबें पढ़ना पसंद है। इसका मतलब ये हुआ कि जमाल के पास बहुत सी किताबें होंगी। तो अब हम इस बात के बारे में भी लिख सकते हैं, यानी उसके पास बहुत सी किताबें हैं। तो इस बात को इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं? He has many books। तो इसे लिखना सीखते हैं। कैपिटल H, बाकी लेटर स्मॉल में HE, he has, HAS, has यानी उसके पास है। many, MANY, many यानी बहुत सी किताबें। इसके लिए लिखेंगे बुक्स, BOOKS, बुक्स, फुल स्टॉप। He has many books यानी उसके पास बहुत सी किताबें हैं। तो इस तरह से ये पैराग्राफ भी मुकम्मल हो गया है जो कि इस तस्वीर के मुतालिक है। तो आप भी इस तरह से किसी भी तस्वीर के मुतालिक पैराग्राफ लिख सकते हैं। और इस तरीके को अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ समझ कर लिखने की कोशिश जारी रखिए।